الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المسلمين يا راحة العاشقين يا محب الفقراء والغرباء والمساكين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا جو تحفظ ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. مختلف طبقات میں مختلف ساتھی، مختلف دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ یار ہم اس میں اپنی خدمات جو ہیں وہ کیسے سر انجام دے سکتے ہیں. جیسے ہمارے بڑوں نے کیا ماشاءاللہ سے. ابھی اس دور میں ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے بھی کچھ بزرگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے جسے کہتے ہیں نا تڑلے کے ساتھ جنہوں نے بات کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، باقاعدہ ایک بھرپور آواز کے ساتھ جو ہے نا اس کو ذکر کیا، اس کو بلند کیا، گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر جا کر لوگوں کو اس مسئلے سے آگاہ کیا. آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب نے، میں نے، آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری ہستی حضرت علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین، ماشاءاللہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جنہوں نے فرانس کے حوالے سے اور پھر جنہوں نے آسیہ ملونہ کے حوالے سے آپ میں تحریک چلائی، اور پھر اسی طرح اور بھی گستاخانہ جو خاکے بنانے تھے انہوں نے، تو اس حوالے سے بھی اندازہ کریں کہ آپ نے باقاعدہ ایک بھرپور انداز میں بات کی اور سارے معاملات ہوئے. اسی طرح جس طرح آج کے دور میں، اس دور میں میں نے، آپ نے ماشاءاللہ اتنی نیک ہستی کو دیکھا، اتنی بڑی ہستی کو جنہوں نے برملا. ویسے دیکھیں علماء تو بہت ہیں، پیران اعظام بھی بہت ہیں، لیکن حضور سے اس طرح کی محبت کرنا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، بس یا رسول اللہ آپ کے بعد اور کوئی بھی نہیں ہے، اب کسی کی عزت نہیں ہوگی. عزت ہے تو صرف حضور کے عاشق کی. جو حضور کا سچا غلام ہوگا بس اسی کی عزت ہوگی، اور جس کو حضور کی نام پر کٹ مرنا آتا ہے بس اس کی عزت ہونی ہے اور کسی کی عزت نہیں ہونی. تو اسی طرح اگر ہم پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا تو 1974 کی قرارداد کس ہستی نے پیش کی؟ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. کل جو تھا وہ 11 دسمبر تھا، ان کی وصال کا دن تھا. تو آج اللہ والوں کا ذکر کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا نا کہ محبوب آپ ان کو فلاں بندے کی بات سنائیں، وہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے. عباد الرحمن، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، اللہ کے بندے رحمان کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی لوگوں کو سنایا کرے نا. تو اسی لیے یہ اللہ کے بندوں کی بات کرنا بھی اللہ کی سنت ہے. دیکھیں انہوں نے کس انداز میں کام کیا. ماشاءاللہ ان کے والد محترم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اتنی بڑی ہستی، اور خود اعلیٰ حضرت بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے علمی اعتبار سے کہ انہوں نے نہ صرف بر صغیر میں، کیونکہ ابھی تک پاکستان تو نہیں بنا تھا، یہ 1910 کی اور اس دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ان کے والد محترم جو تھے انہوں نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں، افریقہ میں خاص کر جہاں جہاں قادیانیت پھیل چکی تھی نا، ملائیشیا میں جا کے، موریشیس میں جا کے، کتنے ممالک میں جا کے آپ نے باقاعدہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ ڈکیت ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے کہ آپ بھی کیا لوگ ایسے کہ سنی وابی ہیں، نہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ لوگوں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چرانے کے لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو ختم کر لیا جائے، اور یہ خالصتاً انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے.
دیکھ لینا کہ مسلمانوں کا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے اسرائیل میں، لیکن وہاں پہ اندازہ کریں کہ قادیانیوں کو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے اپنی مذہبی تبلیغ کرنے کے لیے۔ کہتے اگر اپنے آپ کو مسلمان ہے، اسرائیلیوں کو تو مسلمانوں سے سخت نفرت ہے، جو کہ آپ سب کے سامنے ظاہر بھی ہے۔ فلسطین میں کس طرح چن چن کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل یہ قادیانیوں کو نہیں مارا جا رہا کیونکہ ان کے خود کے بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے، مسلمانوں میں جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمانوں میں نبی سے محبت کو ختم کرنے کے لیے۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، پھر آپ نے ظاہری دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور کس لیے حاصل کی؟ اسمبلی میں جانے کے لیے، رکن اسمبلی بھی بنے، پھر پارلیمنٹیرین بھی بنے، پھر اسی طرح آگے بھی گئے۔ کتنے آپ نے وزرائے اعظم جو ہیں ان کو دیکھا، اور کتنے ڈکٹیٹرز جو ہیں فوجی، ان کو بھی آپ نے بھگتا، سارے معاملات آپ نے دیکھے۔ لیکن دیکھیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی خوف پریشانی نہیں ہوتی کہ یار اگر میں نے یہاں پہ یہ بات کر دی تو پتہ نہیں میرا مدرسہ بند ہو جائے گا۔ آپ تو رہتے کرائے کے مکان میں تھے۔ جب میں ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا اور جب دوستوں سے پوچھا، پتہ چلا کہ وہ تو کراچی میں کتنے سال کرائے کے مکان میں رہے ہیں۔ یار ایک بندہ قومی اسمبلی کا رکن ہو، اندازہ کریں، قومی اسمبلی کا رکن ہو، اور پورے پاکستان کے علماء متفق طور پہ ان کو اپنا امام مانتے ہو، تمام مکاتب فکر کے علماء کی بات کر رہا ہوں، صرف اہل سنت ہی نہیں، یہ وہ بڑی ہستی ہوئے ہیں شاہ احمد نورانی جن کو شیعہ بھی، وابی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اسمبلی میں جب بھی معاملات ہوتے تھے نماز کے حوالے سے اور کوئی بھی معاملات ہوتے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسمبلی میں گئے ہیں باقاعدہ، اور وہاں پہ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، بلکہ وہاں پہ جا کے پوری جتنی بھی قومی اسمبلی کے رکن تھے ان سب کے ساتھ انہوں نے علیحدہ میٹنگز کی۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے اسمبلیوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمان تو نام کی ہوتے ہیں، ان کو کوئی وہ تو بلکہ عام عوام کو جانور ہی سمجھتے ہیں، تو ان کے نزدیک یار یہ مولویوں کی بات تھی۔ انہوں نے کہا یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بھی بات ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں اور انسان ہیں تو یہ آپ کی بھی بات ہے۔ اگر آپ در مصطفیٰ کو سے لیتے ہیں نا، بھیک لیتے ہیں، کرم کی بھیک مانگتے ہیں، وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو یہ سب حضور کا صدقہ جو آپ کھا رہے ہیں، تو یہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے انہوں نے جتنے بھی اسمبلی کے ممبران تھے، انہوں نے سب نے باقاعدہ آپ نے مسلمان کی تعریف بیان کی۔ وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یار وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، وہ بھی تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی تو انبیاء کو مانتے ہیں، وہ بھی تو یہ سارے بات مانتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، بلکہ پہلے دن 1972 میں جب آپ گئے نا پہلے اجلاس میں، تو آپ نے زوردار دلائل سے مسلمان کی تعریف بیان کی کہ یہ لازمی قرار دیا کہ ایک مسلمان کے لیے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ بدکار ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ مطلب اندازہ کریں کہ ہم نے یہ الفاظ بھی اس کے لیے بولنے ہیں، اور قادیانی جو ہیں یہ اپنے توبہ نعوذ باللہ جس کو یہ مرزے کو اپنا نبی مانتے ہیں اس کے لیے تو یہ الفاظ بول ہی نہیں سکتے نا۔ تو اسی طرح آپ نے عاشق رسول ہونے کے ناطے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی حق ادا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو خدا کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ قیامت کے آنے کا بھی، مطلب مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کے اوپر بھی بلیو رکھے نا، اور قرآن پاک کی خدا کی آخری کتاب ہونے، مطلب قرآن پاک آخری کتاب ہے، جبکہ قادیانی جو ہیں وہ اپنی مرزے کی لکھی ہوئی کتاب کو سمجھتے ہیں، قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ ہمارا حج ہوتا ہے مکے میں جا کے، مدینے میں جا کے۔ اچھا یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ یار وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا، اور وہ بھی تو ان کی بھی تو ہمارے ایسی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، میں آپ کو مسلمان ہونے کی دلائل دیتا ہوں۔ آپ قادیانیوں کو بلاؤ، جو ان کا اس ٹائم جو بھی ہے بندہ، اس کو بلاؤ، وہ بھی دلائل دے۔ جب آپ نے دلائل دیے تو لوگوں کو پتہ چلا یار یہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے حساس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے، کھلی جنگ ہے محبوب، جو آپ کا دشمن ہو میرا دشمن ہے، جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ انہوں نے قادیانیوں کا جو تھا نا مرزا طاہر بیگ جو بھی تھا، اس نے جب جرا ہوئی تو اس نے جب بیان کیا تو لوگوں کو پتہ چلا یار اتنے غلط عقائد ہیں
یہ صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے غلط، مریم علیہ السلام کے بارے میں اتنے غلط و گمراہ کن عقائد ہیں، تب لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا۔ تو وہاں پہ ہم نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور حضور کی سنت اور حدیث پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا بھی۔ پھر 1973 کے آئین کی تشکیل کے مرحلے پر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کی طرف سے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کرنے پر اصرار کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم، آپ نے جو مسلمان کی تعریف کی تھی نا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ صرف قادیانی غیر مسلم نہ ہو، بلکہ قادیانی جو ہے کوئی بھی پاکستان کا سربراہ نہ بن سکے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت ہماری فوج میں بھی کتنے قادیانی ہیں، بڑے بڑے محکموں میں قادیانی ہیں، لیکن لازم یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ یہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی مسلمان کی یہ تعریف کرنے اور یہ قرارداد پاس کروانے کے اوپر ہوا کہ پاکستان کا کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، یہ جو بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے نا، سپاہ سالار ہمارا، آرمی چیف، یہ ان تینوں میں سے، اسی طرح جو جج ہے ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے لیے مسلمان ہونا اور نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اس ہستی سے یہ اتنا بڑا کام لیا، اور یہ دیکھ لیں نا، اس کے بعد دیکھیں خادم مصطفیٰ صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا کہ آج تمام اسمبلیوں میں اور آپ کی کتابوں میں بھی خاتم النبیین کا لفظ آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آ رہا ہوتا ہے نا، ما کان محمد والی جو آیت ہے، اور جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے نا، تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ شروع کروایا اور آگے اس کو لے کے چلیں۔ پھر خادم مصطفیٰ صاحب کہ جناب خاتم النبیین، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہاں پہ آپ نے خاتم النبیین لازمی لکھنا ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ سے 1974 کو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور جتنی بھی دلائل تھے جو آپ نے دیے، اور آپ کے دلائل کے جواب میں جو قادیانی جو تھے ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، ان کے پاس دلیلیں ساری ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے ہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی، جہاں پہ یہ فتنہ اٹھتا ہے، جہاں پہ شیطانیت اٹھتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی بندے کو ضرور بھیج دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نا انسان کے اندر دونوں تارے ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے پازیٹیو، ایک ہوتی ہے نیگیٹو۔ ایسے ہی ہے نا، ہم بجلی کی کوئی چیزیں لے کر آتے ہیں تو اس میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں تارے ہوتی ہیں۔ جو ساتھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو لگائیں گے تو کبھی نہیں چلنی ہے، بلکہ بلب ہی اڑ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے بلب ایمان کے فیوز ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ختم ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، اس کی یہ دونوں تاریں سلامت ہوتی ہیں۔ پازیٹیو کیا ہے؟ حضور سے محبت۔ نیگیٹو تار کیا ہوتی ہے کہ حضور کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا کہ وہ جو رکن اسمبلی تھے سارے کے سارے، وہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں نا، جڑا نہیں کرتا تھے نہ کرے۔ انہوں نے کہا نہیں، جڑا نہیں کرتا نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ چلو جڑا نبی نو نہیں نبی ماندا نہ کرے۔ آپ بھی صدیقی تھے نا، شاہ احمد نورانی صدیقی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے، تو آپ نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنگ کی تھی، آپ کو پتہ ہے، مسلمہ کذاب سے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ ان کے اندر دونوں تارے سلامت تھیں، نبی سے محبت بھی اور نبی کے دشمنوں سے نفرت بھی تھی۔ تو نبی کے دشمنوں سے نفرت ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر نبی کے دشمنوں سے نفرت نہیں نہ ہو رہی، اور نبی سے محبت تو ہو رہی ہے لیکن نبی کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہو رہی، غیرت نہیں ماری جا رہی، تو پھر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم ایمان کے کتنے ہی نچلے درجے میں گرے پڑے ہوئے ہیں، کتنے نچلے درجے میں گرے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح علماء اکرام نے کچھ ماشاءاللہ سے باتیں بیان کی جو ہم نے پچھلے بیان میں بھی کیا تھا کہ ہم سب کی بھی ڈیوٹی ہے۔ ایک اگلا سٹاپ کر دیں۔